سورہ یونس 10ویں صورت ہے، آیت نمبر آج 93، 10واں رکوع ہے اور اس کی آیت 93 سے پڑھیں گے ہم۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ وَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کا یہ 10واں رکوع جو آیت 93 سے 103 ان آیات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل قوم کو بہت ہی اچھا خوبصورت ٹھکانہ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلافی علم آ جانے کے بعد اختلاف کس چیز سے، یعنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان چیزوں میں، تو فرمایا کہ ہم نے تو
حجت تمام کر دی تھی، ہر بات واضح بینات، لیکن پھر بھی اگر اختلاف کریں، نہیں مانتے تو یقضی بینہم یوم القیامہ، پھر آخری حل تو یہی ہے نا، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، پھر ہم بتا دیں گے کیا اختلاف کرتے تھے۔ تو وہ اس لیے کہ اختلاف صرف ضد ہر درمی پہ کرتے ہیں، یہ وجہ ہے ان کی نا۔ اچھا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف اللہ کا یہ کلام اتارا ہے، تو اس سے پہلے بھی انبیاء رسول آئے، یہ بنی اسرائیل اہل کتاب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نازل کرتے ہیں اپنے احکامات رسولوں پر تاکہ وہ آگے پہنچائیں، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے گا وہ بس من الخاسرین ہے۔ ہاں، پھر یہ فرمایا کہ جو یہ ضد ہر دھرمی کی بنا پر کفر پر اڑ جاتے ہیں نا، تو حقت علیہم کلمۃ ربک، پھر اللہ بھی ان کے بارے میں طے کر دیتا ہے ایک چیز ہے نا، جیسے کہ یہ نہیں لائیں گے ایمان۔ پھر اس میں یہ فرمایا کہ عذاب دیکھنے کے بعد اگر وہ ایمان لائیں تو یوز لیس ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت کا غرغرہ لگا ہو، قریب المرگ، اس وقت بھی ایمان لانا بے فائدہ۔ عذاب کو دیکھ لے پھر ایمان لانا بے فائدہ۔ یہ کس مناسبت سے کہا؟ یہ ایک قوم کو استثناء دیا، اس ضمن میں ہے یہ، وہ واحد قوم ہے، واحد قوم کون سی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ کی اجازت کے بنا۔ حمیت ایمانی پر ہے، کوئی ذاتی وہ نہیں تھا کہ دن رات محنت کر رہے تھے لیکن لوگ توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ جاتے ہوئے پیشن گوئی کر گئے کہ تم پر عذاب آئے گا، یہ نشانیاں ہیں۔ تو جیسے انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا کہ واقعی رسول تو بڑا صحیح کہہ گئے ہیں، تو انہیں احساس ہوا کہ یہ پھر عذاب بھی آ کر ہی رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کھلے میدان میں جمع ہو گئے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی انہوں نے، مکمل آثار وہ عذاب کے آ چکے تھے، بس آنے ہی والا تھا، اللہ نے ٹال دیا وہ عذاب، حالانکہ وہ عذاب دیکھنے کے بعد ہی تھا ایک لحاظ سے۔ اب یہ اللہ کی مصلحت، یا آپ یوں سمجھیں کہ ان کے پیغمبر ان کو چھوڑ کر وقت سے پہلے چلے گئے تھے، یا جو بھی ہے، لیکن کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے دور کر دیا وہ عذاب، ٹال دیا۔ یہ واحد قوم تھی حضرت یونس کی۔ اللہ اکبر ہیں۔ پھر اللہ نے اس رکوع میں کہا کہ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا سارے مومن ہوتے، یہ تو ایمان کا اتنا معاملہ ہے، کہا نہیں، یہ بھی اللہ کی ایک مصلحت حکمت ہے کہ انسان اپنے آزاد مرضی اور اختیار سے ایمان لائے، زبردستی سب کو ایمان لانا اللہ نے کہا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہاں، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ دو راستے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، لیکن ہم چوائس دیں گے کہ ایدر آف دا ٹو یو کین سلیکٹ، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے۔ بھئی یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے، اسی پر سارا بیس کر رہا ہے آپ کا جزا و سزا، جنت جہنم۔ تو کہا ورنہ کوئی مشکل نہیں تھا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ
تیرا رب چاہتا تو لا من فی الارض، جو بھی عرض پر ہیں سارے ایمان لے آتے، کلہم جمیعا، سارے کے سارے، کوئی کافر کوئی مشرک ہوتا ہی نہ۔ اللہ اکبر، ہے نا جی؟ ہاں اچھا، وہ ہر چیز اتنی واضح ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اڑے ہوئے ہیں کفر پہ، یہ اب اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، وہ انجام ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ الذین خلو من قبلہم، ساری قومیں ان کے سامنے ہی تو برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، قوم سمود، قوم عاد، وہ انجام چاہ رہے ہیں۔ تو کہا پھر ان سے کہہ دو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، ہم بھی ادھر ہی ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ کی کیا سنت ہوتی ہے، جب وہ عذاب آنا ہوتا ہے تو اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت فرماتے ہیں وحی کے ذریعے کہ اس بستی کو چھوڑ دو، ننجی رسولنا، اور ساتھ وہ رسول سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی آپ بستی سے باہر لے جائیں، بس پھر عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ موضوعات ہیں 10ویں سورت کے 10ویں رکوع میں، ہے نا جی؟ تو بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اور یہ آپ اس کو دیکھیے، اس کا ترجمہ، ہے نا جی؟ پہلی آیت ہے 93، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَلَقَدْ، بے شک، بَوَّأْنَا، ٹھکانہ دیا ہم نے، ماوا، مسوا، بوا، یہ سب ٹھکانے کے معنی میں آتا ہے۔ کس کو ٹھکانہ دیا؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ ٹھکانہ کیسا؟ مبوع صدق، بہت ہی اچھا ٹھکانہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق دیا نہ ہم نے، ہم انہیں یعنی بنی اسرائیل کو، اور وہ رزق بھی کیسا دیا؟ طیبات، پاکیزہ چیزوں کا۔ تو فَمَا اخْتَلَفُوا، یہ ماں نہیں کے معنوں میں ہے، پھر نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ کہ جاءہم العلم، جاء آ گیا، ہم ان کے پاس، العلم علم، ان ربک، بلا شبہ تیرا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما، ان چیزوں کے بارے میں، کانو تھے، فیہ یختلفون، وہ اختلافات کرتے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کو ہم نے بڑا عمدہ ٹھکانہ دیا، انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، پھر انہوں نے دین میں اختلاف کیا، لیکن جب علم اور واضح ہر چیز ان کے سامنے آ گئی تب کیا۔ تو کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شروع میں جو یہ فرمایا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، ان الفاظ میں بنی اسرائیل کی پوری تاریخ آ گیا، ذرا غور کریں۔ ہاں، بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ کیسا؟ مبوع صدق، ٹھکانہ تو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی آپ اسٹے کر سکتے ہیں، اور وہ جو باہر فٹ پاتھ پر چارپائی اور وہ سرانہ دے دیتے ہیں، وہ بھی ٹھکانہ ہی ہے، رات گزارنی ہوتی ہے، دیر از اے ڈفرینس۔ مبوع صدق دیا انہوں نے، کیا کہا کہ پوری تاریخ ہے اس میں، ہے کہ فرعون ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، نجات دلوا دی، دریا پار کروا دیا، دریا میں راستہ بنا کے صحرائے سینا آ گیا۔ صحرا میں تو کچھ نہیں ہوتا نا کھانے پینے کا،
کہا رزقناہ من الطیبات، من و سلوہ دے دیا۔ صحرا میں تو دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے نا، درخت تو ہوتے نہیں، بادلوں کا سایہ کر دیا، پانی تو نہیں ہوتا نا، چٹان سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اچھا، پھر پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے فوری طور پر یہ انتظامات تمہیں کر دیے تھے کیونکہ اویلیبل نہیں تھے، تو کب تک صحرا میں پڑے رہو گے؟ چلو آؤ تمہیں ایک زرخیز زمین دیتے ہیں، بہت ہی اچھی جگہ۔ وہاں کوئی اور بستہ تھا، جبارین، عمالقہ قوم، لمبے چوڑے آدمی۔ تو کہا، ان سے کہا ہمت کرو۔ اچھا، ساتھ گارنٹی دے دی کہ تم جاؤ گے تو تم فاتح ہوگے، غالب، ڈرنا نہیں ہے، لمبے چوڑے ہوں، جبارین ہوں، اللہ کی گارنٹی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں مانے، گارنٹی کو بھی نہیں مانا۔ کہتے پہلے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں پہلے آپ جائیں، اور آپ رب کا ذکر بہت کرتے ہیں، اپنے رب کو ساتھ لے جائیں، جگہ خالی کروائیں، پھر چلے جائیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ صحرائے سینا میں ایسی بدبخت قوم ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی دنیا سے چلے گئے، نئی نسل آ گئی۔ نئی نسل کو پھر اللہ اکبر ہیں مبوّع صدق یوشع بن نون کی قیادت میں ادھر لے گئے۔ اللہ اکبر ہیں، اور پھر وہاں ایک عظیم ملک فتح کرا دیا یار، یہ شام، اردن، فلسطین، انتہائی زرخیز علاقہ، بہترین۔ آج بھی پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اتنا زرخیز علاقہ کہیں نہیں ہے فلسطین کا، وہ ہے نا، تو بدبختی ہے کہ وہ مار دھاڑ میزائلوں کی نظر ہوا ہے، سرزمین بڑی زبردست ہے یہ، وہ تو اوور آل یہ حال ہے۔ شام دیکھے وہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، لیکن کھنڈرات بنا دیا اس کو۔ اللہ اکبر یار، بس یہ ایک ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ بہرحال یہ تو ہاں، اللہ اکبر، وہاں لے گئے اور وہاں سلطنت قائم کی، مبوّع صدق، اور کئی 100 سال وہ رہے۔ ہاں، یہ تاریخ ہے پوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ اچھا، آگے دیکھو، یہ ہے کہ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس میں الگ ایک چیپٹر ہے کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ ایک مدت تک تو دین حق کے مطابق رہا۔ اچھا، وہ اس وقت کی جو ڈیوائن بکس تھیں، شروع میں 2 ہی تھی نا، تورات اور انجیل، اس میں جو پریڈکشنز تھیں بالکل مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ تشریف لائیں گے، ہاں، بلکہ ہم انتظار کر رہے ہیں آئیں وہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب وہ تشریف لے آئے اور وہ ساری نشانیاں اس کتابوں سے میچ بھی کر رہی تھیں، کتابوں میں کافی تفصیل سے تھا نا کہ اس حال حلیہ کے ہوں گے۔ اچھا، اب ان کو یقین ہو گیا یار یہ تو وہی نبی ہیں جو کتابوں میں جن کا ذکر ہے، تو ہمیں تو ماننا چاہیے۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جاءہم العلم، علم آنے کے بعد کیا۔ اب اس وقت کیوں انکار کیا؟ جو بھی ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ تھا، ذاتی مفاد یا تکبر کہہ لیں یا ضد کہہ لیں، یا یہ کہ رسول تو ہم میں سے ہی آتے رہے، اگر بنی اسرائیل میں سے آتے تو مان لیتے ہم، یہ تو گروپ ہی کوئی اور ہے، بنی اسماعیل، تو ہم تو نہیں مانتے، ایسی بے بنیاد باتیں۔ تو وہ دین حق سے جو ہے نا وہ اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ ارشاد فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ اب دیکھیں یہ جو بھی اختلاف ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی وجہ نہیں بنتی، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، تو یہ ضدی ہوئی نا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر ایسے ضدی لوگ ہیں تو پھر ہم نبٹ لیں گے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کر لو اختلاف،
کیونکہ تمہیں اختیار دیا ہے، کر سکتے ہو۔ آنا تو ہمارے پاس ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے تم نے یہ اختلاف کیسے کیا، کیونکہ اللہ نے حجت تمام کی ہوئی تھی، یعنی ان کو ہر چیز واضح کر دی، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ہر چیز میں۔ تو کہا انا بے شک رب کا تیرا رب یقضی بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ جتنا کچھ انسان اس کرۂ ارض پر کر لے اپنی منمانیاں، اللہ نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن میں فیصلہ کر دوں گا، ہے نا؟ نہ کر سکتے نا، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے نا، آپ کر سکتے جو چاہے کریں، آپ دل چاہے آپ یہاں نہ آئیں، اللہ نے پورا اختیار دیا ہوا ہے، انسان کے بس میں ہے نا۔ تو اللہ اکبر، تو کہا پھر میں بتا دوں گا تمہیں، اور یہ اٹل ہے، قیامت کا دن آئے گا، ہر ایک کو حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر جو نظام ہے اللہ کا انتہائی پری سائز اور ٹرانسپیرنٹ، بار بار کہا ہے، ہاں نظام اللہ نے ایسا بنایا، نہ کسی کی زیادتی نہ ظلم، لیکن عدل ہو جائے گا۔ یہ عدل ہی تو ہے کہ جو جہاں پر اپنے وہ ترم بازی دکھاتا رہا تو وہاں پکڑا جائے گا، وہ فی ما کانوا فیہ یختلفون۔ اچھا اگلی آیت میں دیکھیں، یہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے قرآن پاک میں، یہ بہت سی جو ہے نا آیات، یہ واحد مخاطب یعنی ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، یہ اس لیے ہوتا ہے اس میں اور تاکید ایمفسس کے لیے، ورنہ بات تو یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، امت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی شک کر ہی نہیں سکتے، انزلنا علیک جو آپ پر نازل کیا، وہ کیسے کر سکتے ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل یار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہی تو آگے پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس پیغام کو، خود شک میں ہو تو آگے وہ آپ پیغام پہنچا ہی نہیں سکتے، لیکن کہا کہ یہ وہ تاکید کے لیے ہے۔ تو فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ فَإِن پھر اگر کنتا، کن کے ساتھ آ گیا، تو ہے فی شک، شک میں، کس چیز کے بارے میں شک؟ مما انزلنا علیکا، اس سے جو انزلنا نازل کیا ہم نے علیکا تیری طرف، تو فاسأل ہے یہ سآلا یسألو سے فعل امر بن گیا، پوچھ لے، سوال کر لے، کن سے؟ الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب من قبلک تو اس سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئیں وہ بھی تو الہامی کتابیں تھیں ہیں، ان کو پڑھنے والوں سے، یعنی یہ کلیکٹیولی سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان سے وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ لیکن کہا لقد جاءک الحق من ربک، جب یہ قرآن لاسٹ ورژن کے طور پر آ گیا ہے، جاءک الحق، یہ حق جو ہے یہ قرآن حکیم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہے نا یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ سے قبل کتابیں، آپ سے قبل کتابیں تورات انجیل، اور قرآن جو ہے بار بار آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے قرآن، بلکہ جو ان کے اہم مضامین ہیں وہ اس میں مرج ہو گئے ہیں، تورات اور انجیل، اس لیے اب نو نیڈ ٹو کنسلٹ تورات انجیل، ان اسپائٹ آف دیٹ وہ بھی ڈیوائن بکس تھیں، بار بار ہے نا اللہ کی کتابیں تھیں۔ تو کہا کہ اب یہ قرآن آ گیا، جاءک الحق، آ گیا یہ حق، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، تو فلا تکونن من الممترین، ہرگز ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ شک یہ کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، شک یہ کہ اس میں جو پیغامات ہیں اور جو احکام ہیں وہ جیسے انسانیت کی فلاح کے لیے نہیں ہے، اس کے کانٹینٹس کے بارے میں، اس کے نزول کے بارے میں کہیں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ اگر اس کے بارے میں کوئی شک ہے نا، جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، مما انزلنا علیک ہے،
تو ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہو جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور بے شک تمہارے رب کی طرف سے قرآن آ گیا ہے، سچی کتاب، جاءک الحق، اس لیے تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب دیکھیں ممترین پر آیت ختم ہو رہی ہے تو لا ہے، یہ مضمون جاری ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہی فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان میں بھی تمہارا شمار نہ ہونے پائے ورنہ خسارے میں جاؤ گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ولا اور نہ، تکونن، کانا یکونو سے ہے یہ لفظ، اور ہرگز نہ ہونا ہے، نون پر شد ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کن لوگوں میں سے نہ ہو جانا؟ من الذین کذبوا بآیات اللہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا۔ اگر شک کیا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یا تکذیب کی تو دونوں چیزیں ہیں، تو فتکون من الخاسرین، تو خسارہ، نقصان، لاس اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ واحد کا مخاطب کا یا ہاں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا ایسے آپ کو اور بہت سے قرآن پاک میں آیات ملیں گی کہ وہ واحد مخاطب کے صیغے میں ہوں گی، لیکن وہ بات جو ہے وہ امپاسبل ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ پر یہ نازل کیا گیا، تو یعنی یہ جو ہے اس کی امپورٹنس، سگنیفیکنس اوروں کو بتانے کے لیے، کیونکہ اس میں قرآن کا ذکر ہے نا، لقد جاءک الحق، کہ یہ اتنی سچی کتاب ہے کہ ذرا برابر بھی شک و شبہ ایون ہمارے پیغمبر کو بھی ہو تو اس کو بھی ہم یعنی نہیں چھوڑیں گے، جیسے ان کے لیے بھی سخت سزا ہوگی۔ یہ اسی ضمن میں آتا ہے، بہت سی جگہ دیکھا ہے کہ واحد کے صیغے۔ جی سر مسجد میں پڑھ رہے ہیں سورہ مزمل، جی تو اس میں بھی ہاں نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، وہاں کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کے لیے ہے، رات کا قیام جو ہے، تجربی نماز جو ہے، انہیں کے لیے فرض ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں بھی مخاطب ان کو ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہ ان کو مخاطب نہیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے۔ وہاں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انہیں کے لیے ہے، جو رات اٹھ کے تو پڑھے نماز پڑھے، ہمیں نفل ہے۔ ہاں نہیں، ایسا ہونا چاہیے واقعی جو نا تاجد ہماری امت میں بڑی خوبصورت باتیں، جی، اب زور سے پہلے سنتیں یا باقی جو نمازیں ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ نفل تھے، آپ کسی سنت کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جو کیا وہ سنت بن گئی، تو وہ سنت کوئی نہ پڑھے اسے مارتے ہیں، اور وہ نفل تھے جو تہجد جو کبھی نہیں چھوڑی، وہ کہتے ہیں وہ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے۔ ہاں ویسے یہ بات تو ویسے واقعی عجیب ہے۔ ہاں تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے یہ پوائنٹ تو ہے نا، چاہے وہ مزدوری کر رہے ہوں، چاہے وہ جہاد کر رہے ہوں، چاہے وہ بیمار ہوں، پھر بھی تھوڑا قرآن پڑھنا، یعنی کہ کسی نے چھوڑا نہیں ہے، یعنی کہ پہلے یہ کہا ہے اس مزمل میں کہ آپ کو نصف کم سے کم 1/3 پڑھنی، جی بالکل، 1/3 پڑھ لیجیے، تو وہ وہاں پہ وہ شرط یہ تھی کہ اتنی پڑھنی ہے کم سے کم۔ پھر تخفیف اللہ نے کر دی کہ بھی کچھ میں آپ میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ
جنگیں کریں گے بات کریں گے تو تخفیف کر دی اس میں پڑھنے میں ٹائم میں، کہ اب ضروری نہیں کہ اب اتنا جتنا ہو سکے پڑھ لو، لیکن یہ نہیں تکلیف کہ نہ ہی پڑھو. تو وہاں سے ہم کہتے ہیں کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو. ہاں تیسر. ہاں قرآن. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کیا گیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جی مسلمانوں کے لیے. سر یہ جو ٹاپک ہے اس میں، ہاں جی، یہ قرآن میں اس کا مختلف انداز میں لگایا ہے بیان ہوتا ہے. مثلاً ازواج مطہرات کو جب انہیں مخاطب کیا گیا تو ان کو یہ جو کہا گیا کہ اگر تم نے کوئی برائی کی تو ہم تمہیں دورہ عذاب دیں گے. ہاں دورہ دیں گے. حالانکہ موقع نہیں تھا ازواج مطہرات میں کیا برائی کرنے کی کیسے. اس طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ نے کہیں اس میں غلط بیانی کی تو ہم آپ کو شارک سے پکڑ لیں گے. ہاں یہ ایسے ہیں. سورہ جن کی جو آپ بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اسٹریس کرنے کے لیے ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس میں ایوری بody should be beware. ایگزیکٹلی. لیکن ہے ہمارے لیے. ہاں ہے. بلکہ یہ کفار مشرکین کے مطالبوں پر بھی ایک جگہ بڑا سخت انداز، جیسے ہوتا ہے نا کہ معجزہ دکھاؤ، تو انہوں نے کہا اگر آپ معجزے کے، وہ تو اللہ کا ہے نا کہ آپ سیڑھی لگا لیں یا سرنگ بنا لیں، وہ بھی سخت الفاظ ہیں کہ آپ پھر کوئی زمین میں سرنگ بنا لیں یا سیڑھی لگا لیں، تو وہ ایک لحاظ سے سخت الفاظ ہے کہ یہ اللہ کا جو ریسٹرکشن ہے یار، اللہ جس کو چاہے معجزہ دے دے، اور یہ کوئی وہ بیس بنتی ہی نہیں کہ جی معجزہ دکھاؤ گے تو ایمان لائیں گے. تو کیا جن کو معجزہ دکھایا سارے ایمان لے آئے؟ وہ اونٹنی کو دیکھ کر ساری قوم سمود ایمان لے آئی تھی. تو پھر تو یہ بے بنیاد چیزیں. تو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل. اللہ اکبر، ہے نا جی. تو اچھا اگلی آیت میں فرمایا کہ ایک اللہ نے اپنے لوح محفوظ میں بھی ہر بات لکھی ہوئی ہے، عذاب کے بارے میں بھی اور یہ ان چیزوں کے بارے میں بھی. تو اسی طرح یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، تو کہا کہ جو اللہ کے ہاں عذاب کی بات پوری ہو گئی نا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 96 ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون. انا بے شک الذین وہ لوگ حقت ثابت ہو گئی علیہم ان پر کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات، ہے نا جی، آپ کے رب کی بات. لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جن لوگوں پر آپ کے رب کے عذاب کی بات پوری ہو گئی ہے نا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ اکبر. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ